باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدات النساء أربعة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ حسنہ بنت سید اخلاق حسین اور مرحوم مغفور سید انصر حسین انصر علی انصر ابن شبیر حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ مجلس ایصال ثواب ہے۔ پروردگار عالم اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم احسن بما كانوا يعملون۔ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ من عمل صالحا، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا وہ خاتون ہو، فہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم قیامت کے دن ان کو جو جزا دیں گے، جو انعام دیں گے، ان کے عمل سے بھی زیادہ بہتر اور خوشگوار ہوگا۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں تمام نوع بشر کو مخاطب کیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھو ہمارے ہاں معیار اور ملاک صنفیت میں نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی فرق و تفاضل صنف نازک اور صنف رجال یعنی مرد میں نہیں ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بزرگوار وہ ہے، عزت دار وہ ہے، بااہمیت وہ ہے کہ جو تمہارے درمیان تقوا ہو، جس کو خوف خدا ہو، جو خدا کا بندہ ہو، جس کی پرہیزگاری جتنی زیادہ اس کی اہمیت اور ویلیو بھی اتنی ہی زیادہ۔ بعض وقت یہ گمان ہوتا ہے کہ صاحب مرد عورتوں سے افضل ہیں اور عورتیں مردوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ اولاً اسلام میں کہیں کوئی ایسی لفظ نہیں آئی جس کے ذریعے سے یہ فیصلہ کیا جائے کہ زن و مرد میں کون افضل ہے اور کون مفضول ہے۔ اور اگر قرآن میں کہیں کے اوپر کچھ آیات ہیں تو اس کا تعلق وظائف زن و مرد سے ہے کہ بالاخره صنف نازک کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹیز اور ان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوں کہ جو مرد انجام نہیں دے سکتے، اور مردوں کی ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں کچھ الگ ہیں جسے عورتیں نہیں انجام دے سکتی، جس کو اللہ نے بعنوان تقسیم امر زندگی یا تقسیم کار زندگی 2 حصے میں تقسیم کیا ہے، اور ان کی جسمانی خصوصیات اور ان کی روحی اور روحانی خصوصیات کو نظر میں رکھ کر ان کے لیے وظائف فرض کیے ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اور وظائف کا تعلق ان کی فضیلت سے نہیں ہے
بلکہ ان کی حالت اور ان کی جسمانی صفت اور کیفیت سے ہے، روح کے اعتبار سے اور سول اور حقیقت انسان جو ہے وہ روح ہے، اس کے اعتبار سے مرد و زن میں کوئی فرق و فیصلہ نہیں ہے۔ حقیقت انسان دو عنصروں سے مل کے بنی ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ جسم انسانی بدون روح اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، گرچہ جنازہ مسلم کو اہمیت ہے، لیکن اس جسم مردہ کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ سویتہ، میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جب پروردگار عالم نے آدم کے جسم اور جسمانی تمام امور کی سنجش کی اور انہیں بنایا اور پیدا کیا، تب تک آدم علیہ السلام بعنوان صنع اللہ تھے، ایک مخلوق خدا تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا نَفَخْتُهُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم بے اختیار سجدے میں چلے جانا۔ یعنی آدم کی اشرفیت کی دلیل ان کا جسم نہیں ہے، سلام اللہ علیہ۔ آدم علیہ السلام کی اشرفیت کی دلیل یا اشرافیت کی دلیل ان کی روح ہے، اور روح بشر میں زن و مرد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لہذا جب کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، تو دو آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں کہ یا ایھا اللاتی آمنت اقمنا الصلاۃ نام کی آیت نہیں آئی ہے، اے وہ عورتیں جو ایمان لائی ہو تم بھی نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اور اے مردوں تم بھی نماز پڑھو۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے صاحبان ایمان تم نماز قائم کرو۔ صاحبان ایمان زن بھی ہیں، صاحبان ایمان مرد بھی ہیں۔ لہذا از نظر روح، از نظر حقیقت بشر، مرد و زن میں کوئی تفاوت و فرق نہیں ہے۔ ہاں، قرآن میں اگر کہیں پہ تفاوت کا ذکر کیا گیا ہے تو مراحل خلقت میں تفاوت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں یہ بتاؤ تمہارا کون سا حصہ تمہاری خلقت کا پست و حقیر ہے؟ وہ حصہ کہ جو مردوں کے ہاتھ میں ہے یا وہ حصہ جو عورتوں کے ہاتھ میں؟ من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں زن و مرد سے پیدا کیا۔ وجعل من کل شیء زوجین، ہم نے ہر ذی روح کو دو زوج سے بنایا ہے، دو مکس اپ سے بنایا ہے۔ هل عطا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مگر انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب انسان شے مذکور نہیں تھا۔ یہ شے مذکور بمعنی یا معدوم کے ہیں کہ انسان کچھ نہیں تھا، یا شے مذکور سے مراد یہ ہے کہ اس کا نام و نمود نہیں تھا، اس کی صنف نہیں تھی، جنس نہیں تھی، مرد ہے عورت ہے، اس کے جسم کے تقاضے نہیں تھے۔ ایک ایسی شے تھی کہ جو علم اللہ کے اندر تھی، باقی اس کی تصویر و کیفیت نہیں تھی۔ سورہ مبارک انعام میں ارشاد فرماتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ وہی خدا ہے کہ جو تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہاری شکلیں ترتیب دیتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ کیف یشاء یعنی یصورکم امرأۃ و یصورکم رجالا، یصورکم مثلا بیاضا یصورکم سوادا، یصورکم جمیلا یصورکم قبیحا، تمہاری شکل مرد و عورت میں بناتا ہے، تمہاری شکل حسن اور غیر حسن میں، تمہاری شکل کی تقسیم جو پروردگار عالم انجام دیتا ہے اس کا تعلق ارادے الہی سے۔ بس یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بما ہوا انسان، ان کی اصناف میں کوئی فضیلت نہیں دی ہے۔ اب ایک آیت ہے جو ہمیں آپ کو پریشان کرتی ہے، جس کی وجہ سے مرد حضرات عورتوں کے اوپر زور گوئی کرتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد مردوں کے اوپر قائم ہے، قوام ہے، سرپرست ہیں۔ تو یہاں کے اوپر قوام اس معنی میں نہیں ہے
کہ عورتوں کو فیصلے کی صلاحیت نہیں ہے، عورتوں کو جو ہے کسی نظریے کی یا کسی معاملے کے اگینسٹ انسٹاپ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام خانوادے کے اندر جس کو فیصلے کا حق دیا ہے وہ مرد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا شاورہم فی الامور، تم اپنے امور میں مشورت دو لو. بس یہاں پر قوام سے معنی یہ ہے کہ نظام خانوادہ بالاخره مرد ہوں یا عورت ہوں. آج جمہوریت کا نظام ہے، الیکشن ہوتا ہے، ایک آدمی کا سلیکشن ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ حکومت کرتا ہے. ہر آدمی نہیں کہتا کہ صاحب میں حکومت کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ کاروبار ملک یا شہر چند آرا سے نہیں چل سکتا، ایک ہی رائے سے چل سکتا ہے. چونکہ مرد کا تعلق سخت ترین امور زندگی سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ یہ احسان کیا ہے کہ بھئی معاشرے کی ذمہ داری مردوں کے حوالے کیا. المرأۃ ریحانۃ لیست ہی قہرمانہ، مرد عورت ریحان ہے، یعنی ایک مقدس پھول ہے کہ جس کو سرد و گرم زندگی سے محفوظ رکھنا ہے. قہرمان نہیں ہے، کوئی پہلوان نہیں ہے، کوئی تمغہ یافتہ ہیرو نہیں ہے، بلکہ عورت جو ہے کردار سازی کا کارخانہ ہے، انسان سازی کی عظیم بنیاد ہے. لہذا یہاں پر قوام جو قرار دیا ہے اس معنی میں قیام دیا ہے کہ الرجال قوامون للامور، یعنی امور کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہے. اور قوام کا تعلق رزق سے ہے، یہاں بمانے رزق کے ہیں، یہاں بمانے امور زندگی کے ہیں، کہ امور زندگی مردوں کے ثواب دید رائے پہ قرار دیا ہے. لیکن اگر کہیں کے اوپر مرد نالائق ہے تو خداوند عالم یہ حق اس مرد سے چھین لیتا ہے، اور یہ حق مرد سے چھین کے اس عورت کے حوالے کرتا ہے. اب یہاں تک آ گئے تو معیار کیا ہے فضیلت کا؟ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تاریخ انسانیت میں اگر ہم یہ غور کریں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ مرد افضل ہے یا عورت. دیکھیں، مہم ترین پورے مکے میں سینکڑوں مرد موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو انتخاب کیا اور اس کے اموال کو اور اسے صدیقہ رسول خدا بنا کے پیش کیا، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے. لہذا پورے قریش میں موجودہ تمام مردوں سے افضل ہے. اس وقت ایک مرد ایک عورت، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ، دونوں کو اگر مقایسہ کیا جائے ایمان کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ترازو پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ بھی حقیقت ایمان ہے، یہ بھی روح ایمان ہے. لیکن حضرت خدیجہ قریش میں باقی جتنے مرد ہیں ان سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، جبکہ عورت ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں کروڑوں لاکھوں رجال اور مردان کے مقابلے میں زینب کی عظمت و شجاعت و بہادری کے مقابلے میں ایک مرد کہاں ٹکتا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حضرت سیدۃ نساء العالمین ہے. اچھا، سیدۃ نساء العالمین کا یہ گمان ہوتا ہے کہ مردوں پہ آپ پہ سیادت حاصل نہیں ہے، تو وہ بھی مسئلہ حل کیے دیتا ہوں. حضور سرور کائنات فرماتے تھے ام ابیہ، یعنی فاطمہ زہرا میری ماں ہے، لائق احترام ہے میرے لیے. روایتوں میں ہے کہ کلما دخلت فاطمہ، تو ہر وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھی، رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. وَيُرَحِّبُهَا، اور کہتے تھے خوش آمدید. اس کے بعد یقبل یدہا، دستائے مبارک کو چومتے تھے، سر اقدس کو چومتے تھے. یضم الی صدرہ، یضمہا الی صدرہ، فاطمہ زہرا کو اپنے سینے سے لگاتے تھے. وَيَشُمُّهَا، اور ریح یعنی اس ریح طیب و پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ استشمام کرتے تھے، کہتے تھے ریحُہا ریح الجنہ، جنت کی خوشبو ہے. اس کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے تھے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. خوب، یہ رسول خدا جو مرد اول عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بابا ہے، وہ احترام کر رہے ہیں. امیر المومنین مرد دوم عالم ہیں،
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یا سیدتی و سیدۃ النسوان، اے میری مولات، میری شہزادی اور تمام عورتوں کی شہزادی۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرا کا احترام کا روایت میں ہے کہ امیر المومنین ایک دن گھر کے اندر داخل ہوئے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا ابوالحسن بابا نے یہ بیان کیا ہے، بابا نے یہ بیان کیا ہے۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی اور شگفتگی کے عالم میں بیوی کے وجود اقدس پہ نظر ڈالی، فرمایا علی کہو تو میں وہ سب بتا دوں، ما کان اور ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے ابھی تک اول عالم سے لے کر اور جو ہوگا قیامت تک، وہ سب بتا دیں۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات کے پاس گئے کہ یا علی یا رسول رأیت منہا عجیبہ، میں نے فاطمہ زہرا سے بڑی شگفت انگیز چیزیں دیکھی، میں نے خوشی، فرمایا انہا سیدۃ نساء العالمین و انہا منی و انا منہا، وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، وہ بھی ہم زن ہے، یہ بھی زن ہے۔ بس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امیر المومنین، باقی فرزندان حضرت زہرا 11 معصومین علیہ السلام، سب کا سر عظمت فاطمہ زہرا کے سامنے تعظیم کے لیے خم ہے۔ حضرت صادق اعظم فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علیکم یا حجج اللہ علیکم و امنا فاطمہ الزہرا حجت اللہ علینا، ہم آپ پر حجت ہیں تمام انسانیت کے اوپر، ہماری ماں فاطمہ زہرا آپ ہم پر حجت ہے۔ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی عصوۃ حسنہ، دختر رسول کے لیے میری زندگی میں اسوہ حسنہ، وہ میرے آئیڈیل ہیں، میری زندگی کے گزارنے اور میری زندگی کا جو نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ بس یہ کہنا کہ مرد عورت سے افضل ہے، عورت مرد سے افضل ہے، نہیں، بس ہے کیا ہے یہ کہ جسمانی اعتبار سے عورت کو ایک خاص انداز، جو کام عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا۔ عورت انسانیت کی پرورش کر سکتی ہے، عورت انسان کو جنم دے سکتی ہے، عورت انسان کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا سکتی ہے، عورت ایک بچے کی پرورش پیدا کرنے سے لے کے پرورش تک اس کے لیے اس کا سب سے زیادہ حصہ رہتا ہے، مرد کا حصہ ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتے۔ مرد کے جو امور ہیں وہ ضروری ہے کہ بھئی وہ اصل ہے، وہ ریشہ ہے، اس کا نطفہ سے لے کر اس کا خون اور وجود اس بچے کو وجود میں لے آتا ہے، رزق کماتا ہے، اپنی حمیت، اپنی غیرت، اپنی صفات اس بچے تک منتقل کرتا ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو من نطفۃ امشاج، ایک دو پانیوں سے جو صلب اور ریڑھ کی ہڈیوں سے گزر کے آتا ہے، رحم میں قرار دیتا ہے، اور خدا اس خون اور پانی کو جو ہے اللہ تعالیٰ شاہکار میں تبدیل کرتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فتبارک اللہ، بابرکت ہے وہ ذات جو احسن الخالقین ہے، یعنی اس سے بہتر کوئی ہے، یعنی مخلوق ہو احسن الخلق تو خالق ہو احسن الخالقون۔ خوب، کیا یہاں تک یہ بات ہے؟ اب قرآن سے پوچھے کہ قرآن آپ بتائیے، میرے خدا کی کتاب تو بتا کہ فضیلت کا ذریعہ کیا ہے۔ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مومن، جو بھی عمل صالح انجام دے اور وہ مومن ہو، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ اس کے عمل کا اسے بدلہ دے گا اور بہترین جزا اس دنیا میں عنایت کرے گا اور حیات طیبہ اسے عنایت کرے گا۔ بس معیار فضیلت عمل انسان ہے، معیار فضیلت ایمان انسان ہے، معیار فضیلت تقوی انسان ہے۔ زن و مرد، مرحوم شہید ثانی رضوان اللہ تعالی علیہ کی جب میراث بٹنے لگی تو شہید ثانی کی ایک بیٹی تھی، اس نے کہا کہ مجھے بابا کی زمین اور جائیداد کے بجائے ان کی کتاب دے دیا جائے، اور دختر شہید ثانی نے کتابیں لے لی، اولاد نے زمین اور جائیداد تقسیم کیا۔ علماء کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے اسے معلوم تھا کہ شہید ثانی کی حقیقت نہ ان زمینوں میں، نہ ان مکانوں میں، نہ ان پکی اینٹوں میں۔ شہید ثانی اپنی کتابوں کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے اس نے انتخاب کیا، اس راہ میں اس نے، اور وہ مجتہدہ اور فقاہہ تھی اور صاحب نظر تھی، اور بہت سے نظریات و کتابیں شرحیں اپنے والد کی، کہتے ہیں بہت سی کتابیں اپنے والد کی پوری کی تکمیل کی، الی غیر ذالک۔ مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ہاں بیٹا نہیں تھا، ان کے ہاں آمنہ بیگم خاتون تھی،
جن کی شادی ملا صالح مازندرانی سے کی گئی۔ ملا صالح مازندرانی سے مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے صالح مازندرانی، من در اصفهان مردی را نمی بینم کہ بے عظمت این زن در اصفهان باشد۔ اپنے علم اور تقوی اور پرہیزگاری کو فرمایا اس لڑکی کے مقابلے میں کوئی مرد اصفہان میں نہیں۔ ان کے 1000 شاگرد تھے۔ تو مرد و زن، عورت و مرد نہیں ہے، حقیقت میں انسان کی لیسا للانسان الا ما سعی، جتنی کوشش کرے گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ آلاف التحیۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ من طلب العلا سہر اللیالی علی قدر قدہ یکسب المعالی، جس کو بھی علا چاہیے، بلندی چاہیے، عروج چاہیے، وہ آرام و آشائش کو ترک کرے گا، حتی راتوں کی نیند کو کم کرے گا۔ تو فرمایا جتنی محنت کرو گے اسی مقدار میں تمہیں اوج و رفعت ملے گی، نہ زن نہ مرد۔ بس حقیقت کلمہ یہ حضور سرور کائنات نے زینب عطارہ حولہ جو عطر فروش تھی، زینب عطارہ حولہ سے کہا کہ اے زینب، جب تم آتی ہو تو خوشبو لے کے آتی ہو۔ حضور سرور کائنات نے زینب عطارہ کو اہل علم قرار دیا، اہل فضل قرار دیا۔ خوب، پس اللہ کی نظر میں عمل صالح معیار و ملاک ہے، زن و مرد معیار و ملاک نہیں ہے۔ اور اگر عورت کو میراث کے اندر مرد سے کمتر دیا گیا ہے تو یہ اس وجہ ہے، فضیلت کی وجہ نہیں ہے، چونکہ عورت پہلے سے سیکیور ہے۔ بالاخره عورت یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے، تینوں چاروں صورت میں اگر ماں ہے تو اس کا نفقہ بیٹے پہ واجب ہے، بہن ہے تو اس کا نفقہ بھائی پہ واجب ہے جب تک شادی نہیں ہو جاتی، اور اگر بیوی ہے تو اس کا نفقہ شوہر پہ واجب ہے، اگر بیٹی ہے تو اس کا نفقہ باپ پہ واجب ہے، تو اسے پھر معاش کی فکر نہیں ہے۔ لہذا عورت کہیں بھی رہے گی اس کا حظ اور اس کا حصہ محفوظ رہے گا۔ لہذا پروردگار عالم نے عورت کو یہ واجب نفقہ قرار دے کر اس حصے سے کم کر لیا تاکہ ظلم و اجحاف نہ ہو جائے۔ یہ تفاضل نہیں ہے، مال دینے سے کسی کو فضیلت نہیں، وَإِلَّا فرعون و حداد و حامان و نمرود و شداد فضیلت والے ہوتے جو ان کو مال ملا ہے۔ بس فضل کا ترازو جو ہے علم کے ذریعے سے ہے، عمل صالح کے ذریعے سے ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اگر فضل ملا ہے تو ایمان خدیجہ کی وجہ سے آپ کو فضل ملا ہے، آپ کے اعمال صالحہ کی وجہ سے آپ کو مقام و درجہ ملا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پہ آپ نظر ڈالیں تو اگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خصوصیت سے گنوانا شروع کروں تو عزیزوں کئی جلسے اس میں لگیں۔ میں بطور گزرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خاتون اگر اپنے ایمان اور اپنے عقل و شعور کو مجتمع کرے تو کہاں پہنچ سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خدا نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے۔ کیوں درود و سلام بھیجا ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ حضور سرور کائنات کو اپنا وکیل التجارہ بنایا۔ حضور سرور کائنات کے ساتھ میسرہ اپنے غلام کو لگایا۔ اس نے کہا جو کچھ بھی راستے میں وہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں اس کو تم نوٹ کرو، خاموشی سے مجھے بتاؤ۔ کہتے حضور سرور کائنات پورے راستے کرائم اور معجزات بیان کرتے چلے گئے۔ واپس آیا، آنے کے بعد اس نے کہا شہزادی میں نے ما رأیتہ رجلا اصدق من ابن عبداللہ، میں نے حضرت عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ سچا آدمی نہیں دیکھا۔ ایک اور کیا دیکھا؟ کہا کہ اے شہزادی فإنی رأیتہ فی الاسواق، میں نے رسول خدا کو بازار میں دیکھا ہے،
دیتے اور لیتے وقت برابر سے انصاف کی رعایت کرتے تھے، نہ لینے میں بے انصافی کرتے تھے نہ دینے میں با انصافی کرتے تھے۔ ہاں، وہ حصہ جو اپنا ہوتا تھا اس میں متفضل ہوتے تھے، لوگوں کو اپنے حصے سے دے دیتے تھے، آپ کے حصے سے نہیں۔ جو پروفٹ ان کے لیے آپ نے معین کیا تھا اس پروفٹ میں انہوں نے لوگوں کو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا اور کیا؟ فرمایا کہ کبھی میں نے پورے راستے میں یہ نہیں دیکھا کہ اپنا سامان کو بیچنے کے لیے آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ کاروان میں جتنا وہ کام کرتے تھے اتنا ہی حبشی غلام کام کرتا تھا، بلکہ لوگ کہتے تھے آپ بیٹھ جائیے تو فرماتے تھے یہ ایک ذریعہ ہے جس میں ہم سب مل کے رزق کھاتے ہیں، تو جتنا میرا حصہ ہے اتنا تمہارا حصہ ہے۔ شہزادی یہ کون آدمی ہے جس کو آپ نے وکیل التجارہ بنا کے بھیجا؟ اس نے تجارت کو قداست میں تبدیل کر دیا ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ مسکراتی رہیں۔ اس کے بعد کہا اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ جب شدت سے سورج کی دھوپ بڑھ جاتی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک ابر ہے، ایک بادل ہے جو ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید بادل بدلی ہے اس لیے ان کے اوپر دھوپ کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، جدھر یہ مڑتے ہیں ادھر یہ دھوپ کی روشنی جو ہے پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بادل آیا ہے، نہیں ہے کہ اچانک یہ بادلوں میں گھر چکے ہیں۔ اس کے بعد میسرہ نے اور بہت سی باتیں بیان کی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ مسکرائیں۔ مسکرانے کے بعد انہوں نے حضور سرور کائنات کو پیغام بھیجوایا، حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجوایا کہ میں ابو طالب تمہارے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابو طالب نے جواب میں کہا تمہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا اہل دنیا نہیں ہے، اس کے پاس مال دنیا نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں بھی مال دنیا کی تلاش میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا انما الفضائل تکسب بالمال للمال تکسب بالکرائم، کرائم و اخلاق کو پیسے سے حاصل کیا جاتا ہے، نہیں ہے کہ پیسہ دے کے کرائم حاصل کیا جائے، یعنی مال خرچ کر کے ذریعہ کر کے انسان کارہائے خوب انجام دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر سے عقد کر لیا، جبکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سامنے طائف کے لوگوں نے رشتہ دیا، یمن کے لوگوں نے رشتہ دیا، مکے کے لوگوں نے رشتہ دیا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے منقول ہے کہ خطبتھا، خطاب کیا تمام صنادید قریش نے، آپ نے سب کے رشتے کو رد کر دیا اور آپ نے رشتہ جس کا قبول کیا اس کا نام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا کہ خدیجہ وہ ماہر جوہری ہیں کہ جنہوں ہیرے کی پرکھ ہے۔ خدیجہ ایسا نہیں ہے کہ لباس اور گھر اور دنیاوی اسٹیٹس میں ان کی نظر رک جائے۔ اب آپ کو نظر میں ہے کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے کہ جو چمکدار بلڈنگ کو فضیلت کا ذریعہ سمجھتی ہو، اچھے لباس کو فضیلت کا ذریعہ سمجھتی ہو، تجارت اور بینک بیلنس نہیں، خدیجہ نے ان تمام چیزوں کو خرچ کیا تاکہ کرائم اور فضیلت تک پہنچے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، اپنی بیٹیوں کو تربیت اس طرح کرو کہ اپنے سرمایے کو خرچ کرو تاکہ ایک اچھے انسان کو کشف کیا جائے، نہ یہ کہ مال تباہ و برباد کرو تاکہ ایک برے آدمی کو کسب کیا جائے۔ نہیں، فضائل کسب کیے جاتے ہیں، حاصل کیے جاتے ہیں، نظر میں پرکھ ہونی چاہیے اچھے اور برے کی۔ یہ ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ، لائق سلام ہے یا نہیں کہ سب کو ٹھکرا دیا۔ خدیجہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، آپ کے ہر شہر میں آپ کا ایک ریزورٹ تھا جہاں کے اوپر آپ کے آدمی ٹھہرتے تھے، آپ کا انبار تھا، گوڈاؤن تھا جہاں آپ کے مال التجارہ رکھے جاتے تھے، اور آپ کے چچا عیسائیت کے عالم تھے، لہذا انگریزی ملکوں میں قسطنطنیہ یا بیزانسی علاقوں میں، ترکیہ کے اندر، روم کے اندر، دیگر علاقوں میں آپ کی تجارت کا ڈنکا چلتا تھا، لوگ آپ کو تاجر عرب سمجھتے تھے۔ لہذا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایسا نہیں کہ آپ کو اطلاع نہیں تھی، آپ نے روم کے شہزادوں کی بھی اطلاع رکھی ہے، آپ نے ایران اور روم کے فارس کے جوانوں کی بھی اطلاع رکھی ہے، یمن تک سے آپ کا رشتہ آیا، لیکن آپ نے سب رشتوں کو ٹکرا دیا، اس لیے کہ شادی کے لیے
حسن و جمال جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ اخلاق و کمال کی ضرورت ہے۔ یقیناً حضور سرور کائنات سے باجمال اور باجلال کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ بات کی بات ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے ہیرے کو پرکھ لیا۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا حضور سرور کائنات سے انہوں نے عقد کیا۔ اس کے بعد کبھی خدیجہ حضور سرور کائنات کے کسی کام میں آپ نے رکاوٹ ایجاد نہیں کی کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ دیکھیں 25 سال آپ زوجہ رہیں، سن 40 ہجری میں آپ مبعوث ہوئے، اور 25 سال کے جب تھے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی، یعنی ٹھیک 15 سال کا فاصلہ تھا۔ 25 سال تک آپ کی زوجہ رہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور جب آپ کی عمر 50 سال کے قریب 53 سال کے قریب پہنچی تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ ان 25 سالوں میں کبھی بھی فاطمہ زہرا کی ماں نے، خدیجہ کبریٰ نے رسول خدا سے کسی چیز کے لیے شکایت نہیں کی، کسی چیز کے لیے رسول خدا سے خواہش نہیں کی، بلکہ ہر معاملے میں معاون تھی۔ میں نے عرض کیا اور عرض کروں گا کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے چچا نوفل سے کہا کہ آپ جائیے۔ وہ آئے، آنے کے بعد ایک لسٹ بنائی انہوں نے کہ خدیجہ کے پاس کتنے غلام ہیں، خدیجہ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، خدیجہ کے پاس کتنے سونے چاندی ہیں، سب کی لسٹ آ کے فرمائے یہ سب کا سب میں خدیجہ بنت خویلد اعلان کرتی ہوں تمہارے درمیان کہ یہ سب مال حضرت محمد صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سب بیوی رسول کی راہ میں دے دیا۔ اچھا، اس کے بعد اگر کوئی بیوی چند پیسے اپنے شوہر کے لیے خرچ کر لیتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے خرچ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ غرور و گھمنڈ نہ دکھائے تو کم سے کم برابر کھڑے ہونے کی آرزو رکھتا ہے کہ صاحب میں نے اپنے شوہر کی مدد کی ہے، میں جو ہے پراؤڈ فیل کر رہی ہوں، مجھے فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ صاحب میں نے اپنے شوہر کی مدد کی۔ اور یہ بری چیز بھی نہیں ہے، اما بنعمت ربک فحدث، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں۔ زن و شوہر ایک دوسرے کی اگر مدد کریں تو شان سے سر اٹھا کہیں کہ صاحب میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہوں۔ مرد بھی شرم و حیا نہ کرے کہ میں اپنے شوہر کی مدد لیتا ہوں۔ اور ایسا ہی کیا رسول خدا نے، جب تک جیے تب تک خدیجہ کی ہوئی مدد کا ذکر کرتے رہے۔ یہ کس نے کہا کہ اگر خاتون سے مدد لے لیا تو آپ کا سر جھک جائے گا؟ یہ مرد سالاری، جس گھر میں خدا سالاری ہوتی ہے وہاں مرد سالاری کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، فیملی کے اندر مرد و عورت کچھ نہیں ہوتا، حکم خدا سب کچھ ہوتا ہے، دستور الہی سب کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں رسول خدا نے ایک دن بھی شرم نہیں کیا، پوری زندگی بیان کرتے رہے، خدیجہ مل خدیجہ وما ادراک مل خدیجہ، تم لوگ کیا جانو خدیجہ کیا ہے؟ خدیجہ نے مجھے اپنے مال سے مدد کیا، خدیجہ نے مجھے پناہ دیا، خدیجہ نے مجھے اولاد دیا، خدیجہ نے جب لوگ میری تصدیق نہیں کر میں جھٹلا رہے تھے خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ ہر جگہ خدیجہ کے احسانات اور خدیجہ کے کیے ہوئے اعمال کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اگر تمہاری خاتون نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو بیان کرو لوگوں کے درمیان، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ تمہارے گھر کے اندر مرد سالاری اور شیطان سالاری نہیں ہے، تمہارے گھر میں خدا سالاری ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، جو نعمت خدا نے تمہیں ملی ہے اس کے باوجود حق تھا بی بی سلام اللہ علیہا کا، لیکن بی بی سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا یہ آپ کا ہے، کہہ سکتی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے انہیں ادب نبوت کے بارے میں معلوم ہے، انہیں معلوم ہے کہ رسول خدا کا کیا مقام ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی والآخرۃ خیر لک من الاولی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ سیعطیک فترضی، ہم اس طرح عطا کریں گے کہ آپ کی رضاعت ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ خدا کہتا ہے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ بس پیغمبر کو عطا کی جاتی ہے، دیا نہیں جاتا ہے۔ اس عطا کے ادب کی رعایت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کی۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں،
اور میرے بھائی اور مومنین جو میری بات سن رہے ہیں، غور کریں اس بات کے اوپر، زن و شوہر کے درمیان اگر کچھ دیا لیا جائے تو اس کا تعلق احسان سے نہیں ہونا چاہیے، عطا سے ہونا چاہیے، فضل سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دو جسموں کو ایک جان میں تبدیل فرمایا ہے۔ آپ کی آبرو اس کی آبرو ہے، اس کی آبرو آپ کی آبرو ہے، اس کی بے عزتی آپ کی بے عزتی ہے، اس کی بے عزتی آپ کی بے عزتی اس کی۔ انتم لباس لہن وہن لباس لکم، تم ان کے لیے پردہ ہو، وہ تمہارے لیے پردہ ہے، تو دونوں کو رعایت کرنی چاہیے۔ اور عزیزوں، پیغمبر تو خیر کیا کہنا، اس عطا کا خیال اس طرح کیا، شیعہ سنی کتابوں میں سب نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے تمام اموال کو رسول خدا کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا اس اعلان کے بعد، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ان اموال کے قریب کھڑی ہو گئی، اپنے غلاموں کو بلا کے۔ 400 غلام تھے، ایک غلام کی قیمت 10,000 دینار تھی، ایک سے ایک کمر بزرین غلام تھے، جو کارآمد غلام تھے، ایسے معمولی کھانے پکانے والے جھاڑو لگانے والے غلام نہیں تھے، وہ تھے جن کو بزنس آتا تھا، جو برینڈ ایمبیسڈر تھے۔ آج کی زبان میں اگر میں پھیلانا شروع کروں تو خدیجہ کے جو غلام تھے وہ برینڈ ایمبیسڈر تھے، برینڈ ایمبیسڈر تھے، وکیل التجارہ تھے، جن کو زبانیں آتی تھیں، بزنس آتا تھا۔ آج جس کو آپ MBA MBA کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں تھے ان غلاموں کے آگے۔ لیکن فاطمہ زہرا کی ماں نے ان کوالیفائڈ افراد کو رسول کے حوالے کر دیا، رسول خدا ان کو آپ دے کر اس سے مال حاصل کر لیجئے تاکہ آپ اپنے دین کی مدد کر سکیں، دین کو انتشار دے سکیں۔ انہی کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا البیت بیتک والمال مالک والحرۃ امتک، آقا مولا رسول خدا گھر آپ کا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ادب دیکھیں، انہیں کہ میں آپ کو دے رہی ہوں نا، آپ لے جائیے خرچ کیجئے نا، لیکن اس میں کیا ہوتا، یہ عطا نہ ہوتی، یہ دینا تو ہوتا، منت و احسان تو ہوتا، لیکن عطا نہ ہوتی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ گھر آپ کا ہے، اپنی ملکیت کو رسول کی ملکیت میں تبدیل کر دی تاکہ رسول خدا کو خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، آپ کا ہے۔ البیت بیتک والمال مالک، اور یہ سرمایہ بھی آپ کا ہے۔ اس کے بعد والحرۃ امتک، اور یہ جو آزاد ہے، اپنے کو اشارہ کیا، آپ کی کنیز ہے، سید عرب، ملیکۃ العرب صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ عزیزوں، جو بات کہنی ہوتی ہے زبان پہ نہیں رکتی، یہ پیر کی دھون نہیں ہو سکتی، عائشہ و حفصہ و ما غیرہ، کہاں خدیجہ اور کہاں خدیجہ کے پیر کی گرد انہیں نہیں مل سکتی ہے۔ خدیجہ سلام اللہ فرماتے ہیں المال مال الحرۃ امتک، یہ حرہ آپ کی کنیز ہے، یعنی یا رسول اللہ اگر خدیجہ کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کام کر دیجئے اور دین میں خرچ کر دیجئے، خدیجہ کو فنا کر دیجئے، محو کر دیجئے، تب بھی خدیجہ اف نہیں کرے گی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میرا شوہر سید الانبیاء والمرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ اس کے کاندھے پہ دین ہے۔ اس نے اپنے چچا سے کہا ہے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پہ چاند، اور لوگ کہیں کہ میں دین نہ پھیلاؤں تو میں یہ سختی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دین خدا کو انتشار دینے سے روک نہیں سکتا۔ میں نے پہلے دن اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور بارہا حضور نے فرمایا ما اوذی نبیا ما اوذیت، جتنی تکلیف میں نے دین کے پھیلانے میں اٹھائی ہے کسی نبی نے نہیں اٹھائی۔ لیکن خدیجہ سلام اللہ علیہا، بیوی سلام اللہ علیہا، اب بتائیے ایسی خاتون کو خدا سلام نہ کہے تو کیا کہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو عائل تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ مال خدیجہ کی طہارت یہ ہے میرے دوستوں، پاکیزگی یہ ہے کہ خداوند عالم خدیجہ کے دیے ہوئے مال کو، خدیجہ کے کمائے ہوئے سرمایے کو، خدیجہ کے
عطا کیے ہوئے تمام اموال و پراپرٹیز کو اپنی پراپرٹیز بتا رہا ہے اور خدیجہ کے کام کو اپنا کام بتا رہا ہے. وہ نہیں جیسے رسول خدا سے کہتا ہے ما رمیت اذ رما ولکن اللہ رما، میرے حبیب تیر آپ پھینکتے ہو، آپ نہیں پھینکتے ہو، میں پھینکتا ہوں، میں خدا پھینکتا ہوں. لیکن اللہ رما، خدا نے تیر پھینکا ہے. بعین ہی جیسے کار رسول خدا کو اپنا کام بتا رہا ہے، وہ اپنا کریڈٹ بتا رہا ہے، ویسے خدیجہ کے کام کو اپنا کام بتا رہا ہے. جس طرح کار محمد پہ خدا کو یقین ہے اور محمد کی پاکیزگی صلوات اللہ وسلام علیہ طہارت پر یقین ہے، اسی طریقے سے خدیجہ کی امانت اور ایمان و تقوی و قداست و طہارت و پاکیزگی پر رسول پروردگار کو ایمان ہے. لہذا خدیجہ سلام، روایت میں ہے کہ حضور سرور کائنات، اچھا لوگ کہتے صاحب میرا معراج خدیجہ کے دروازے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے. بات الگ ہے، ابن تیمیہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ کے گھر سے، عائشہ گھر سے کہاں سے معراج ہوگا؟ عائشہ تو ابھی مدینے میں پیدا بھی نہیں ہوئی ہے جب معراج ہوئی ہے، یا کوئی اور بیوی. ممکن ہے رسول کی ہزاروں معراجیں تھی، لیکن سب سے مہم معراج جو تھی وہ مکے کے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد نبی نہیں کہا ہے. مدینے میں ہزاروں معراجیں ہوئی ہوں گی، اصلی معراج جو مسجد حرام یعنی مکے سے ہوئی تھی، خانہ کعبہ سے ہوئی ہے. خانہ کعبہ میں رسول کی کوئی اور بیوی نہیں تھی، ایک ہی اہلیہ اور ہمسر تھی، وہ خدیجہ سلام اللہ علیہا. خدیجہ کے گھر سے معراج، فرشتوں کو یہاں آنا جانا آسان ہے. کہتے جب ہم معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں حضرت جبرائیل سلام اللہ علیہ سے گفتگو ہوتی رہی. گفتگو ہونے کے بعد جب لوٹنے لگے، چھوڑ کے جانے لگے، تو فرمایا الک حاجت یا جبرائیل الامین، جبرائیل امین کوئی حاجت ہے؟ کچھ کہو، ہم سے کچھ فرماؤ، اتنی خدمت کی ہے تم نے. فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نیچے جائیے گا تو خدیجہ سے کہیے گا کہ بلغ ربها السلام، یا بلغها ربها السلام، سلام کہلایا ہے تمہارے خدا نے. جائیے اس کی توجیہ تو خدا نے سلام کہلایا، جس طرح خدا کہتا سلام علی نوح فی العالمین، بعین ہی خدا کہتا سلام ہو پروردگار کا خدیجہ کے اوپر. جو سلام انبیاء کو دیا جا رہا ہے وہ سلام خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیا جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا وبلغ سلامی، یا رسول اللہ میں اللہ کے سلام کے قریب اپنا سلام تو نہیں رکھ سکتا، جب اللہ کا سلام دے دیجیے گا تو مجھ خادم کا بھی سلام خدیجہ کو دیجیے گا. دوسری روایت میں ہے کہ فرشتے مباحات کرتے ہیں خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اوپر. چندین بار خداوند عالم خدیجہ کو پر فخر کرتا ہے، دیکھو میری بندی کو. یہ تو مال کا مسئلہ ہے، اب ایمان پہ آئیے، درک پہ آئیے. خدیجہ سلام اللہ علیہ پہلی وہ خاتون ہیں کہ جو اگر یہ کہا جائے کہ پہلی وہ مومنہ ہے جو رسول خدا پہ ایمان لے آئی، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے. البتہ ایمان لے آئی کہ لفظ خاکم بدہن، نقل کفر نہ باشد، ایمان لانا یعنی چاہیے. خدیجہ تو اس دن رسول خدا پہ ایمان لے آئی جس دن خدیجہ نے عقد کے لیے پیغام بھیجا. اصل ایمان لانا کیا خدیجہ کو معلوم تھا سلام اللہ علیہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں النکاح النساء بنساء کثیر، کہتے پرانی آسمانی کتابوں میں خدیجہ کی یہ صفت لکھی تھی کہ رسول خدا شادیاں تو بہت کریں گے لیکن نسلہ من مبارکتین، ان کی نسل خاتون مبارک سے ہوگی جو دیکھنے میں کثیر و قلیل ہوگی لیکن پوری دنیا میں اس کی نسل پھیل جائے گی. خدیجہ کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے سلام اللہ علیہ. خدیجہ سلام اللہ علیہ معاون رسول خدا ہیں. جب حضور سرور کائنات پر وحی نازل ہوئی صدقتنی، خدیجہ نے تصدیق کیا. ایمان نہیں، ایمان تو وہ لاتے ہیں جو کہتے ہیں آپ رسول ہیں. تصدیق کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. رسول کو ایمان لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مانے نہ مانے. جو کہے کہ آپ معاذ اللہ آپ رسول نہیں ہیں. خدیجہ نے تصدیق کیا. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی لفظ ہے، عائشہ کہتی بار بار آپ کیوں خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ میں بھی ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس لائق بن جائیے کہ رسول خدا خدیجہ کو یاد نہ کریں. نہ اچھا میں پریشان تھا، میں نے کوئی ایسی روایت بہت کم پڑھی ہے کہ کسی خاتون نے رسول خدا کو کھانا بنا کھلایا ہو.
ہاں فاطمہ زہرا عملت لہو، فاطمہ زہرا نے عملت لہو حریرہ، رسول خدا کے لیے آج حریرہ بنایا ہے. عملت لہو عصیدہ، آج خرمے کا میٹھی روٹی بنائی ہے. تو آج رسول خدا کے لیے خرما روٹی فاطمہ زہرا کا ملتا. بیٹی ہے، نہ کرے تو کیا کرے، بیٹی ہے بہرحال، ماں کے برابر ہے. لیکن میں نے اور کہیں نہیں دیکھا، لیکن خدیجہ کے لیے ملتا ہے کہ جس وقت حضور سرور کائنات غار حرا میں تھے اور وہاں عبادت کر رہے تھے، 40 دن تک گھر نیچے جانا منع تھا. خرجت خدیجہ فی یدہی، بی بی کے ہاتھ میں ایک کاسا تھا جس کے اندر بھی عملت لہو طعاما و شرابا، رسول خدا کے لیے اچھا کھانا اور اچھا شربت بنا کے لے آئی تھی. پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے کہلوایا، امام محمد باقر فرماتے سلام اللہ علیہ فرماتے، جبرائیل سے کہلایا کہ اے جبرائیل، فاطمہ ابھی، اے میرے حبیب، خدیجہ آنے والی ہیں، اس کے پاس کھانا ہے، اس میں پینے کا سامان ہے، کھانے کا سامان ہے، آپ کے لیے تیار کر کے لا رہی ہیں. ان سے کہو کہ خدا نے سلام کہا ہے اور میں نے بھی سلام کہا ہے. یعنی خدیجہ سلام اللہ، آپ نے نام سنا ہے، جو لوگ گئے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ جہاں کے اوپر حضور عبادت کرتے تھے، غار حرا، غار حرا نیچے سے اوپر تک تقریباً 770 یا 800 میٹر اونچا پہاڑ ہے. 1 کلومیٹر قریب پہاڑ ہے، 800 میٹر پہاڑ ہے، 780 یا 790، کم سے کم 600 کے اوپر ہے 700 میٹر پہاڑ. اور سنگلاخ ہے، سیدھا پہاڑ ہے. خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کے جاتی تھیں. اب آپ اندازہ لگائیے، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا لیکن اب کرنا چاہیے. وقت آ گیا ہے کہ یہ پرتیں کھلیں کہ کون خادم رسول خدا اور کون حامی رسول خدا تھا اور کون صرف و صرف رسول اللہ کو اذیت کرنے کے لیے آیا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ان کے لیے کھانا، وہی رسول خدا پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں لوگ، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں حلقہ پڑا ہوا ہے. فرمایا ما اکلت لقمۃ منذ 3 ایام منذ 3 ایام، 3 دن ہو گئے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. کہتے ہیں الی این تذهب یا رسول اللہ، کچھ اصحاب نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا الی باب ابنتی فاطمہ الزہراء، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے در پہ جا رہا ہوں. فاطمہ زہرا کے در پہ آئی، فرمایا سلام کیا، دروازہ قریب آئی، فرمایا رسول اللہ بالباب، اللہ کا نبی آپ کے دروازے پہ آیا. فرمایا یا ابت ادخل البیت بیتک، بابا آئیے گھر آپ کا ہے. فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اصحاب ہیں. فرمایا جو کچھ بھی آپ کے ساتھ آئے وہ حسن ہے، وہ نیکو ہے، آپ آئیے، آپ کے ساتھ مہمان آئے. اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹا کچھ ہے؟ بالاخره حجرے سے اٹھ کے دوسرے حجرے میں گئے. بیٹا؟ فرمایا ہاں بابا میں نے کھانا تیار کیا ہے. وہ روٹی جو حسن حسین سلام اللہ علیہ کے لیے تیار کی تھی، اس روٹی کو لپیٹ کر خرما رکھ کر حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا اور پانی. اب آپ نے فرمایا کلو ببرکت اللہ، اصحاب آؤ کھاؤ. سب لوگ کھانے لگے. روایت میں کہ حضور سرور کائنات نے انتظار کیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کھا؟ کہا میں ابو الحسن کا انتظار کر رہا ہوں، حسنین کا انتظار کر رہا ہوں. بیوی کہنے آپ کھا لیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی بھوکے تھے. یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کئی دن تک جب بھی رسول خدا کو بھوک ستاتی تھی، اسی مدینے میں 9 بیویاں تھی، کیا کوئی ایک روٹی بنا کے نہیں دے سکتی تھی؟ میں یہ بات نہیں کہنا چاہیے لیکن حق بات کو کہنا چاہیے. اس لیے رسول خدا ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صبح و شام خدمت پدر میں ہوتی تھی، اور رسول خدا بھی صبح میں آتے تھے، شام میں آتے تھے، دوپہر میں آتے تھے. اس لیے کہ فاطمہ زہرا کے علاوہ ان کا کوئی اپنا نہیں تھا مدینے میں. سب تھے لیکن سب کے سب آپ سے واہ واہ و سبحان اللہ کہنے والے تھے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں عزیزوں. خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اس لیے اللہ نے سلام کہا، نبوت کی تصدیق کی، اپنے اموال کو رسول خدا پہ لٹا دیا، سیادت اور آقائی کی کرسی سے اتر آئیں اور رسول خدا کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنے لگی. وہ خاتون جس نے کبھی کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالا ہو، شہزادی رہی ہو، رئیس رہی ہو، آج اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، کوئی
ارے خدیجہ کی عظمت یہ ہے کہ 3 بیٹیوں کو پالا تھا، ان سب کو سونے کے گردن بند دیے تھے. 3 محلے کی بیٹیوں کو پالا تھا، وہ گھر میں کام برتن وغیرہ دھلتی تھی، وہ کام دھندا کرتی تھی، رسول خدا کے گھر میں نوکری کرتی تھی. جب رسول خدا ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کی تو بی بی خدیجہ نے اپنا گردن بند، اپنا گلے کا گردن بند دیا قیمتی. جب رسول خدا نے دیکھا تو رونے لگا کہ یا رسول اللہ رو کیوں نے؟ فرمایا ذکرتنی، تو نے مجھے فاطمہ خدیجہ کو یاد دلا دی. یہ گردن بند خدیجہ کے گلے میں ہوتا تھا. نوکروں کی بچیوں کو جو ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ گردن بند دیا کرتی تھی. سلام اللہ علیہ، سلام اللہ. یہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے. خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یہ سرمایہ تھا، یہ مال تھا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو خدیجہ کا سرمایہ نظر نہیں آتا. نظر نہ آئے. اگر کسی کی آنکھ میں کمزوری ہے اور سورج نہ دیکھے، والشمس فی رابعۃ النہار، آسمان پہ سورج ہو اور نہ دکھائی دے تو یہ آنکھوں کا قصور ہے، اس میں سورج کا قصور نہیں ہے. خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ہے. خدیجہ نجابت و پاک دامن ہے. خدیجہ کو اس زمانے میں سیدہ کہا جاتا تھا. صاحب عقد الفرید یہ لکھتے ہیں، اور صاحب منح المکیہ اور فہیمی تاریخ مکہ میں لکھتا ہے کہ جب اذا اسرت ولادت علی امرأۃ یدعون الخدیجہ، جب کسی کے اوپر ولادت سخت ہوتی تھی تو خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بلایا جاتا تھا. آپ جو ہے دست مبارک اس کے شکم پہ رکھتی تھی. وقد یسہل علیہ ولادت ان کے اوپر آسان ہو جاتی تھی. یسہلن ولادتہن، ان کی ولادت آسان ہو جاتی تھی. خدیجہ مبارک تھی، تبرک تھا خدیجہ. لوگ فرماتے آپ کو سیدہ کہا جاتا تھا، طاہرہ کہا جاتا، کوئی نام نہیں لیتا تھا. کہتا تھا سیدۃ قریش، طاہرۃ قریش. خاندانی اصالت. رسول خدا چند طبقے پہ جانے کے بعد رسول خدا سے آپ کا شجر نسب مل جاتا تھا. آپ اور رسول خدا ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، وَإِلَّا اتنی نجابت و کرامت کہاں اور آ سکتی ہے. معرفت رسول خدا، کبھی شوہر نہیں سمجھا، رسول خدا سمجھا. رسول خدا سمجھا، کبھی شوہر. آخری وقت میں دست رسول خدا کو تھام لیا. هل انت انی راض یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کانت تحب رسول اللہ حبا شدیدا ولا یتمالک، حضور سرور کائنات سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ایک لمحے رسول خدا سے دور نہیں رہ سکتی. ان 40 دنوں میں جب رسول خدا کو حکم ہوا کہ آپ غار میں رہیں، روزانہ فرشتہ آ کے دلاسا دیتا تھا اور آپ فرماتی تھی کیا کروں، رسول خدا کی محبت مجھے مجبور کرتی ہے. یہ وہی محبت ہے جو منتقل ہو کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا خدیجۃ الکبریٰ رسول خدا کو رسول سمجھتی تھی، نبی سمجھتی تھی. معرفت تھی. کبھی رسول خدا کے سامنے نسب میں برابر، حسب میں برابر، مال میں برتر، حسن و جمال میں لاجواب، عزت و شرف میں لاجواب. تمام یمن اور مکے اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے خدیجہ کو رشتہ دیا، لیکن خدیجہ نے ایک دن بھی رسول خدا کو نہیں جتایا، بلکہ رسول خدا کے ساتھ ایسے رہی جیسے لگا کہ خدیجہ کی زندگی کا مقصد ہی بیت نبی تک پہنچنا ہے. خدیجہ نے شکرانے کے طور پر 1 مہینہ واللہ قد اولمت بتمام الشہر، شکرانے کے طور پر 1 مہینہ ولیمہ دیا خدیجہ نے اپنے اموال سے، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خدیجہ کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے. ہے کوئی عورت جو خدیجہ کی پیر کی جوتیاں بن جائے؟ ہے کوئی خاتون جو خدیجہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے؟ خدیجہ سے حسد. امام جعفر صادق فرماتے جو خدیجہ سے بغض کرے وہ رسول خدا سے بغض کرتا ہے. خدیجہ سلام اللہ علیہ
تنہا وہ باشرف خاتون ہیں جو زوجہ رسالت ہونے کا شرف پاتی ہیں اور 25 سال تک ام المومنین بنی رہی. آپ کے علاوہ حقیقتاً کوئی ام المومنین کے اس عظیم عہدے کو نہیں پا سکا جو خدیجہ سلام اللہ علیہ. بیویاں سب تھیں، بظاہر سب ام المومنین ہیں، لیکن خدیجہ کا درجہ و مقام کسی کو نہیں ملا. خدیجہ رسول کی نظر میں محترم تھی. خدیجہ سلام اللہ علیہ. اب ایک بات اور ہے، رسول نے ان بیویوں میں سے کسی کے لیے گارنٹی نہیں لی کہ قیامت کے دن رسول کے ساتھ ہوں گی، لیکن فرمایا یا خدیجہ انت زوجتی و قرینتی فی الدنیا والآخرہ. خدیجہ دنیا میں بھی تم میری زوجہ ہو، آخرت میں بھی میری زوجہ ہو. انت قرینتی و زوجتی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میری زوجہ ہو. ہے کوئی ایک روایت دکھاؤ کسی اور بیوی کے لیے کہ وہ دنیا میں بھی رسول کی بیوی ہو، آخرت میں بھی رسول کی بیوی. احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب خدیجہ کی بات آئے گی تو کسی کا چراغ خدیجہ کے سامنے نہیں جل سکتا ہے. خدیجہ سلام اللہ علیہ ہمیشہ رسول کے ساتھ اخلاق خوش تکالیف میں 3 سال تک، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کورونا کا زمانہ ہے، 1 مہینے میں گھروں کے اندر نہ جانے کتنے بار اختلاف ہو چکے ہوں گے، تو میں ہو چکا ہوگا، زن و شوہر کے آپس کے درمیان ناچاکی ہو چکی. ظاہر سی بات ہے، حالات ایسے ہیں، کوئی بات نہیں، حالات کے تحت. لیکن 3 سال تک لاک ڈاؤن تھا، کہیں کسی نے سنا نہیں کہ ایک دن خدیجہ نے کہا ہو کہ میری بچی بھوکی ہے یا رسول اللہ، میں بھوکی ہوں یا رسول اللہ، کچھ کھانے کا انتظام کیجیے. ایک ایسا دین ہے، اللہ آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ جا کے قریش سے بات کیوں نہیں کرتے؟ روایتوں میں ہے ابیضوں کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بدن کی جو کھال تھی، جو بشرا تھا، اسکین تھی، اس میں ہلکی ہلکی سبزی آ گئی تھی، ہراپن آ گیا تھا. پوچھا گیا، فرمایا من اکل الخضروات، اطراف میں اگنے والے ہرے پتے کھا کے گزارتی تھی تاکہ تسکین ہو جائے. لیکن خدیجہ نے لب اعتراض نے احترام باقی رکھا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کبھی نہیں کہا معاذ اللہ فرمایا اے محمد، نام بھی نہیں لیا صلوات اللہ وسلم. خدیجہ سید النساء، رسول خدا فرمایا سیدۃ النساء القریش. دوسری جگہ فرمایا خدیجہ جنت میں فاطمہ کے بعد سب سے افضل خاتون ہیں. خدیجہ وہ ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں اہل حجاب و پردہ تھی. میری ماں اور بہنوں، خدیجہ کی سیرت پہ عمل کرو، اپنے پردے کو نہ بھلاؤ. خدیجہ سلام اللہ علیہ آیت کے نازل ہونے کا انتظار نہیں کر رہی تھی، صدیقہ و طاہرہ تھی. لہٰذا وہ لوگ کہ جن کو پردہ سکھایا جاتا ہے یہ اتنا ہی پردہ کرتے ہیں جتنا پردہ سیکھتے ہیں، لیکن جن کے ہاں پردہ پایا جاتا ہے ان کی بچیوں کو اسکارف اور کوٹ سے کام نہیں چلتا ہے. ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ بند ہوتے ہیں. دیکھ لیجئے اپنے اپنے گھروں میں، جن گھروں میں پردہ رسم نہیں ہے، پردہ فطرت ہے، ان گھروں کی عورتیں جو ہیں کبھی بے حجاب نہیں ہوتی ہیں، ان کے گھروں کی عورتوں کا چہرہ کوئی نہیں دیکھتا ہے. فاطمہ زہرا مالک حیات طیبہ، من عمل، جو آیت میں نے پڑھا، خدیجہ سلام اللہ علیہ کا حیات طیبہ ملی. حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ مطلب یہ ہے کہ انسان کے والدین، انسان کی ازدواجی زندگی، انسان کی اولاد. اب یہ بتائیے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے والدین کون ہیں؟ با عظمت لوگ جن پہ رسول خدا درود و سلام بھیجتے ہیں. باعظمت خاندان جس کو بنی عبدالدار کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو گھر کے مالک ہیں، اس میں خانے خدا کی چابیاں ان کے خاندان میں ہوتی تھی. اس کے بعد خدیجہ کی ازدواجی زندگی 25 سال سید انبیاء اور افضل ترین فرد کے ساتھ 25 سال صبح و شام و مساء گزارا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے مناظر کی جانب سیر کیا ہے، عرفانی مناظر. اور رسول خدا کے ساتھ 2-4 دن رہنے کے بعد آدمی صحابی ہو جاتا ہے. جو رسول خدا کے ساتھ 25 سال رہے بلا شرکت غیرے، صبح و شام رسول خدا کے ساتھ ہے، اسے خدیجہ کہتے ہیں. خدیجہ سلام اللہ علیہ کا شوہر حضرت محمد مصطفیٰ سید انبیاء ہیں، خود سید نساء قریش ہے، شوہر سید انبیاء ہے، اور بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہے. نواسے سید شباب اہل الجنت ہیں. جو داماد ملا ہے وہ بھی خیر سے عظیم ترین شخصیت ملی ہے، سید الاوصیاء.
سید ولد آدم بعد رسول اللہ، جو اولاد ملی ہے السادۃ الاخیار الطیبین الاطہار، تو اس خدیجہ کی زندگی اس دنیا میں حیات طیبہ ہے، اور اس دنیا میں حیات طیبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدیجہ نبیوں کے ساتھ ہوں گی، آل نبی کے ساتھ ہوں گی، حضیرت القدس میں وہ زوجہ خاتون اول عالم بہشت یعنی زن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی اپنی مرضی سے بزرگ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس خود اپنے عمل سے انسان اپنے کو بزرگ نہ کرے۔ خدیجہ شہیدوں کی ماں ہیں، خدیجہ سیدوں کی ماں ہیں، خدیجہ اماموں کی ماں ہیں، خدیجہ طاہرات الصدیقات، زینب کبریٰ سلام اللہ، ام کلثوم سلام اللہ علیہ، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، حضرت رقیہ، حضرت ام عبداللہ، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، حضرت حکیمہ، حضرت علیہ، ان سیدات و طاہرات کی ماں ہیں۔ خدیجہ ام الابطال ہیں، شیروں کی ماں ہیں، خدیجہ ام الابطال ہیں، شیروں کی ماں ہیں، زید ابن علی کی ماں ہیں، علی ابن الحسین زین العابدین کی ماں ہیں، خدیجہ مادر امام زمان سلام اللہ علیہ ہیں۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے امتیازات کو میں کہاں تک گناؤں؟ حقیقتاً ام المومنین خدیجہ ہیں، ہم مومنین کی حقیقی ماں جو ہے وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، اور بھی با احترام ہے، با عزت ہے، لیکن خدیجہ کے مقابلے میں کسی کو کوئی مقام نہیں حاصل، جو بھی ہے خدیجہ کے بعد ہے۔ خدیجہ کی خادمائیں ہیں جنت کی عظیم عورتیں، خادم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سب سے پہلی وہ شخصیت ہے جنہوں نے کلمہ کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے مذہب سے اپنے دین کو پالا ہے، اپنے دین اور مذہب کو اپنے مال سے پالا ہے۔ خدیجہ کی عظمت و بزرگواری کی کوئی حد نہیں ہے۔ تنگ دستی سے جو نکالنے والی شخصیت ہے وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سب سے، اور لوگ نماز گزار ہوتے رہیں، جماعت پڑھنے والے ہوتے، سب سے پہلے جس نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ علی اور حضرت خدیجہ سلام۔ فلہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کسی گھر میں لم یجمع، جمع نہیں تھا اسلام کسی گھر میں جز خدیجہ کا گھر، کہ میں اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول خدا۔ یزید ابن قنعب یا عاصم نقل کرتے ہیں عباس سے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان آ کے کھڑا ہوا، اس کے بعد ایک خاتون بھی حجاب میں اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی، پھر میں نے دیکھا کہ ایک 7 یا 6 سال 8 سال کا بچہ ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ھذا ابن اخی عبداللہ وہذہ زوجتہ وہذہ ابن عمہ علی ابن ابی طالب۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کا دین حنیف ہے، یہ نماز پڑھا۔ سب سے پہلی نماز جس نے پڑھی وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، جس نے جماعت کا اقامہ کیا وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے۔ عزیزوں، اس نقطے کی طرف کوئی توجہ نہیں، علی کی تربیت کرنے والی بیوی کا نام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، اس لیے کہ روایت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر کو اپنے گھر لے آئے تھے جب آپ بالکل چھوٹے سے تھے۔ کنت صغیرا، میں چھوٹا تھا، رسول خدا یضمنی بصدرہ، مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے، ویشمنی ریحہ، اور میں ان کی خوشبو سونگ سونگ کے بڑا ہوا ہوں۔ جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد فرمایا کانا یمضغ اللقمہ، لقمہ چباتے تھے، اس کے بعد مجھے منہ میں کھلاتے تھے، وکانا یفرشہ، اور مجھے اپنے بستر میں لٹاتے تھے۔ جس گھر میں، جس حریم میں خدیجہ ہوتی تھی اس حریم میں علی ابن ابی طالب ہوتے تھے۔ علی خانہ رسول کے فرزندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے داماد بیٹا ہی تو ہوتا ہے۔ بعد میں اور مسئلہ واضح ہو گیا، خدیجہ نے علی کو پالا ہے، تربیت خدیجہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین کے پاس ہے۔ 25 سال خدیجہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین خانہ زاد رسول خدا کے گھر میں رہتے تھے۔ اب روایات دیکھیے، وکانا یامرنی، مجھے رسول خدا ہر روز حکم دیتے تھے کہ میں رسول کی اقتداء کروں، میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، وہ آگے آگے چلتے تھے۔ شب ہجرت کا واقعہ بھی بیت خدیجہ میں اتفاق پایا۔
خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں شب ہجرت واقع ہوئی، معراج خدیجہ کے گھر میں وارد ہوئی۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کو نجات دیا ہے بارہا، جس طرح ابو طالب علیہ السلام منجی اس لیے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اثر رسوخ نے دین و اسلام کی حفاظت کی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ شعب ابو طالب میں 3 سال رہی ہیں۔ خدیجہ سلام بزرگ ترین حامی رسول خدا تھی۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، تو آسمان سے آواز آئی، یا رسول اے میرے حبیب، اس شہر سے نکل جاؤ، لا حامی لک ولا ناصر، اب آپ کا کوئی مددگار نہیں بچا۔ حضرت ابو طالب بھی شہید ہو گئے، حضرت خدیجہ سلام اللہ بزرگ ترین حامی۔ روایت میں کہ رسول پہ اتنا زیادہ شوق لگا، اتنا زیادہ رسول کے اوپر اثر ہوا، فزعا فزعا شدیدا، جزعا جزعا شدیدا، پیغمبر بہت روئے، پیغمبر کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا۔ وَسَمَّ ذَاكَ السِّنَاءَ الْحُزْنُ رَدِّيَا، سال غم، یعنی سال بھر تک رسول خدا نے غم منایا، پوری زندگی منایا، لیکن سال بھر تک خدیجہ کو بھلا نہ سکے۔ والجنت ازلفت جب نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا چند لوگ ایسے ہیں کہ جنت جن کی منتظر ہے، ان میں سے فرمایا کہ جنت خدیجہ کے لیے مشتاق ہے، لوگ جنت کے لالچی ہیں، جنت جس کی مشتاق ہے اس کا نام خدیجہ ہے۔ 70,000 فرشتے خدیجہ کو عرش پہ استقبال کریں گے۔ خدیجہ کو مقام شفاعت حاصل ہے سلام اللہ علیہ۔ خدیجہ روایت میں نے پڑھا ہے کاروان اہل بیت میں بطور معنوی خدیجہ موجود تھی۔ خدیجہ ہر جگہ موجود ہیں، اسی لیے تو کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی زیارت نہیں ہے جہاں تذکرہ خدیجہ نہ ہو۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ جب حسین کو یاد کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اللہ کے نبی، سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر المومنین، سلام ہو آپ پر اے فرزند فاطمہ زہرا، سلام ہو آپ پر اے فرزند خدیجۃ الکبریٰ۔ جہاں بھی شہادت کا تذکرہ ہے وہاں خدیجہ کا تذکرہ ہے۔ خدیجہ بنت خویلد آج رسول خدا کے گھر کا چراغ بجھا کے چلی گئی ہے، 5 سال کی ننھی بچی چھوڑ کے گئی ہے، اور وہ بچی اپنی ماں کو یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، چلو رسول کے گھر میں چلے۔ فاطمہ زہرا آپ کی ماں اس دنیا سے گئی ہے، ہم آپ کو پرسا دیتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا گھر اجڑ گیا ہے، خدیجہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، آپ کے گھر کا چراغ گل ہو گیا ہے، یا رسول اللہ خدیجہ کی یاد باقی ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، لیکن رسول خدا کہیں خدیجہ کی پسلیوں میں چوٹ کے نشان تو نہیں ہے؟ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بازوؤں میں کہیں تازیانوں کے نشان تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا سے پوچھئے، علی سے پوچھئے، چند قد و نیم قد بچے رات میں علی کو گھیرے ہوئے، بابا ہماری ماں کہاں چلی گئی؟ کبھی کلثوم کو سمجھاتے ہیں تو زینب روتی ہے، تو کبھی حسین روتے ہیں، تو کبھی حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہم روتے ہیں۔ بس یا خدیجہ ایک جملہ، میرا وقت تمام ہوا، یا امیر المومنین جب غسل دے دیا، کفن دے دیا، دروازہ کھولا، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے دوڑتے ہوئے ماں کے قریب آئے۔ عزیزوں، بچوں نے ماں کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ اماں وسلمی الی جدی رسول اللہ، میرا سلام کہیے گا۔ بچوں نے جو رونا شروع کیا، امین المومنین کہتے ہیں
آج تک تاریخ نے نہیں لکھا کہ زہرا نے اپنی ماں کے کفن پہ کیا کہا، زہرا نے اپنی ماں کے جنازے پہ کیا کہا، لیکن فاطمہ کے بچے منہ ملتے تھے اور کہتے تھے اکسرنا یتیمین ومسکینین لا حامی لنا ولا زہر لنا، اماں ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا سلام نانا کو دینا یا خدیجہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بی بی زور سے چیخی، بند کفن ٹوٹا اور بچوں کو سمیٹ لیا، آواز آئی علی ارفعهما فإن الملكوت السماوات باقیون یجزیون، آسمان میں ہلچل ہے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ خدایا خیر دنیا آخرت ناظرت فرما، پالنے والے ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، آفات و بلیات کو دور فرما، ان دو مرحومین اور تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں اضافہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مرحومہ مغفورہ حسنہ بنت اخلاق حسین اور علی انصر ابن شبیر حسین اور جملہ مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام۔